اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1970 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 179 آیت سے ہوتا ہے. 3/179 اور آیت ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آج کل ہمارے ہاں معاشی مسئلے نے خاص اہمیت اختیار کر رکھی ہے. اسلام کا معاشی نظام، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 متضاد کیمپ ہیں، دونوں اپنے اپنے نظریے کو اسلامی کہہ رہے ہیں. تاریخ میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا دور آیا ہو کہ ایک ہی منتہا، ایک نصب العین، ایک آئیڈیل، ایک آئیڈیا، اس کے مدعی باہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہی نہیں بلکہ اس سے آگے تک نوبت پہنچ رہی ہو. آپ نے فٹ بال کی ٹیم کے ادھر کے 11 کو کبھی آپس میں جھگڑتے لڑتے نہیں دیکھا ہوگا. جو فریق مقابل ہے اس کے ساتھ تو سخت مقابلہ ہے. کیوں مقابلہ ہے؟ اس کا نصب العین ان کے اپوزٹ ہے. ان کا گول دوسرا ہے، ان کا گول دوسرا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت ہو کہ یہ 11 ادھر کے جن کا گول ایک ہے، اس ایک گول کے مدعی ہیں، یوں کہیے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گول وہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس گول کے متعلق آپس میں ان کا کوئی اختلاف، کوئی افتراق، کوئی ساک اول، کسی قسم کی چپ کلش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ گول متعین ہے. اور اگر ان 11 میں آپس میں اس بات کے اوپر ہی سر اول ہو رہی ہو کہ گول کون سا ہے، وہ ہے یا یہ ہے، پھر اس ٹیم کا خدا حافظ. ہر شخص اسلام کے نام پہ دعوت دے رہا ہے اور بالکل ایک دوسرے سے متضاد نظریات پیش کر رہا ہے، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ وہ دوسرے کو گناہگار ہی نہیں کافر قرار دے جائے. ہماری ٹیم کا ممبر ہی نہیں یہ ہو سکتا، یہ ڈسکوالیفائی ہے، یہ کبھی کرکٹ یا کبھی فٹ بال کھیل ہی نہیں سکتا. کافر تو یہ ہو جاتا ہے نا پھر. اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا گول وہ ہے. اتنی بڑی ستم ظریفی وہی کام کر سکتی ہے کہ جو ٹمٹماتے چاند کی طرح بجھنے والی ہو. خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے. کوئی ٹیم جس کے 11 ممبرز کے اندر گول کے تعین کے متعلق یہ اختلاف موجود ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی میدان جیت سکتی ہے. اور یہ اس لیے فٹ بال کے میدان کا گول تو محسوس متعین سامنے ہوتا ہے. ان کے ہاں الفاظ ہیں صرف مشترک، مفہوم متعین کسی نے نہیں بتایا آج تک، اور شاید ان کے اپنے ذہن میں بھی نہ ہو. معاشی مسئلہ، حیرت ہے کہ اس مسئلے کے متعلق بھی 2 آراء قرآن میں ہو جائیں گی. یعنی قرآن کو ماننے والے کی میں یہ عرض کر رہا ہوں، 2 رائے ہو سکے گی شروع سے آخر تک. آپ قرآن میں دیکھ جائیے، انفاق 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 شروع سے آخر تک.
ابتدائی ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے قرآن کی، دیے جاتے ہیں کھلا رکھتے ہیں۔ سارے قرآن میں یہ تو حکم ہے، اور قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع رکھتے ہیں۔ اتنی کلیئر، اتنی واضح تعلیم کا دین، اور اس میں اس مسئلے کے اوپر سر پٹول سر بگریبا ایک دوسرے کے ساتھ کہ جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا یہ ہے دین۔ ارے انفاق کو سکھانے والا دین، یہ تعلیم دینے والا، حکم دینے والا، اور اس کے متعلق یہ چیز آپ سوچ لیجئے، ایک قرآن کو چھوڑنے سے کہاں جا پہنچتی ہے قوم۔ انفاق کی آیات میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے تو آپ دیکھیں گے کم از کم چوتھائی قرآن کی تو آپ کی اس پہ آ جائے گی، اس لفظ میں یا اس مفہوم کے اعتبار سے دیے جاؤ، کمائے جاؤ، دیے جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ انفاق کا تو لفظ قرآن نے اخراج کے معنی میں استعمال نہیں کیا، یعنی خرچ کرنا نہیں ہے، وہ خراجہ ہے۔ یہ تو لفظ قرآن نے انفاق کا استعمال کیا جس کے معنی یہ ہیں۔ نفع کا میں نے کہا تھا نفقن، یہ وہ معانی ہوتی ہے کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی چیز ڈالی جائے اور ادھر سے وہ چیز نکلتی چلی جائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا لفظ ہیں قرآن کے، تم نے ان کی حالت پہ بھی غور کیا جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، دعویٰ تو کرتے ہیں دین کا، عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یمنعون الماعون، کہ رزق کے جن چشموں کو بہتے رہنا چاہیے تھا ان میں بند لگا کے روک لیتے ہیں۔ یہاں تو سوال یہ روک لینے کا اور کھلا چھوڑ دینے کا ہے۔ یہ نظام اس قسم کا ہے کہ جس میں آپ کیپٹل کو، سرمایہ کو، روپے کو روک ہی نہیں سکتے۔ یہ جو روکنا ہے اس کا، قرآن کریم نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ تکذیب دین ہے، وہی لفظ ہے یہاں جسے بخل کہتے ہیں۔ کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ خیر اور شر دو بڑی بنیادی اصطلاح ہے، گڈ اینڈ ایول، کسی کی ساری کشمکش ہے۔ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، دو اصطلاحیں ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد۔ یہ کفر ہے، وہ ایمان ہے، یہ جہنم ہے، وہ جنت ہے، یہ خیر ہے، وہ شر ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ کہ جو روک رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں اس چیز کو جو کچھ کے خدا نے دیا ہے، وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ چیز کسی طرح سے بھی خیر ہے۔ الفاظ ملاحظہ فرمائیے، خیر نہیں ہے یہاں تک ہی نہیں کہا، متعین طور پہ کہا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہے۔ خیر و شر ہی کا تو سارا مسئلہ تھا۔ قرآن نے تو دونوں متضاد اصطلاحیں ایک ہی جگہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ جو جس کو انفاق کی طرح سے کھلا رہنا چاہیے تھا، یہ اس کو روک رکھنے والے جو ہیں یہ نہ گمان تک نہ کریں، یحسبن، گمان بھی نہ کریں کہ کسی طرح سے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ شر لہم، شر ہے ان کے لیے یہ۔ انجام اس کا کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی چیز، یہی مال جسے وہ اس طرح سے روک رکھتے تھے، جمع کر کے رکھ لیتے تھے، عام الفاظ کے اعتبار سے قیامت کے دن یہ ان کے گلے کا ہار ہو کر رہ جائے گا، توق گلے کا ہوگا۔ جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں مجرم کے گلے میں توق بھی ڈالا جاتا تھا،
گلے کا توق بن جائے گا یہ سارا مال جسے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں کہا. 9/35 34 35 اور اس آیہ جلیلہ میں ایک اور بڑی عجیب چیز سامنے آتی ہے. بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو متنبہ رہنا اس بات سے. یہ جو مذہب کے نام کے اوپر اٹھتے ہیں خواہ وہ علماء کی جماعت ہو یا مشائخ کی جماعت ہو، احبار اور رہبان، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود تو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کی کمائی پر وہ گزارا ہی نہیں کرتے، عیش پرستیاں کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اور وہ یہ کچھ کر کے چلیے نیگیٹو اسپیکٹ سے ہی نہ کمایا دوسروں کا ہی کھا گئے. وہ کہتے ہیں وہ اس مال پہ جو دوسرے کماتے ہیں اس پہ خود بھی عیاشیاں کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ خدا کے راستے پہ آنے نہ پائیں، انسانیت کے راستے میں سنگے گراں بن کے حائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدا کی طرف جانے ہی نہ پائے. بڑا غور طلب ہے صاحب، یہ مقام ہے. آیت ختم نہیں ہوئی ابھی، اور اس کے بعد ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ چاندی اور سونے کو، یہی دولت کے سمبل ہیں، جو لوگ ان کو جمع کر رکھتے ہیں، خزانے بنا لیتے ہیں اور انہیں معبودیت عامہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے، روک رکھتے ہیں، اے رسول ان لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دے، دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن ان سکوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ ہے وہ مال کہ جسے تم نے انسانیت کی بہبود کی خاطر عام رکھنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے روک کر رکھا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. کوئی خارج سے عذاب نہیں آ رہا، وہی جو کچھ تم نے اس طرح سے روک رکھا تھا وہی عذاب بن کر تمہارے گلے کا ہار ہو گیا. یوم القیامہ کے متعلق ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد وہ قیامت ہے، لیکن قیامت امروز بھی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. یہیں ایک انقلاب آتا ہے جس وقت یہ سارا روکا ہوا مال جو ہے وہ تپایا جاتا ہے، داغے جاتے ہیں، گلے کا ہار ہو جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. اس نے کہا یہ کیفیت ہوگی اس مال کی. یہاں ایک اور طرف چیز ہے کہ قرآن نے پہلے یہ ارباب مذہب جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی پھر ان کا ذکر کیا ہے. یہ جو اس طرح سے روپے کو کیپیٹلسٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، سرمایہ دار روک کر رکھنے والے، اور ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان خدا کے راستے کی طرف انسانیت جانے نہ پائے، اور یہ اس مال کو جمع کرتے رہیں. گویا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر کہ وہ حفاظت کرتے رہیں ان سب کی کہ جو اس طرح سے اس مال کو اپنے ہاں جمع کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، روکے ہوئے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں کس طرح ان کا گٹھ جوڑ قرآن بتا رہا ہے. ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ خود نہیں کچھ کرتے، ان کے مال کے اوپر پلتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت خدا کی راہ کی طرف آنے نہ پائے، اور یہ اطمینان سے جمع کرتے چلے جائیں. انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے عزیزان مان. کوئی شخص بھی جس کے دماغ میں تھوڑا سا بھی ہوش ہے وہ کبھی بھی برضامندی اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہوگا کہ وہ محنت شاقہ وہ کچھ کرے اور اس کی محنت کی کمائی کوئی دوسرا ایسا لے جائے جو کچھ نہیں کر رہا. جو کچھ نہیں کر رہا کے اندر آپ کے ارباب شریعت مذہب بھی آ جاتے ہیں،
اور یہ طبقہ جو روپے کی انویسٹمنٹ سے دوسرے کی کمائی کو لے آتا ہے یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا صاحب کہ سارا دن وہ جان مار کے پسینے کی کمائی وہ لائے اور دوسرا اس میں سے چھین کے لے جائے اور یہ کچھ نہ کہے۔ یہ جو حصہ ہے نا کہ یہ کچھ نہ کہے، یہ وہ چیز ہے جو ارباب مذہب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہوتی ہے کہ اس کا ہم انتظام کر دیں گے کہ یہ کچھ نہ کہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ رزق کی تقسیم خدا کرتا ہے آسمان پہ، وہاں تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ عرش کے نیچے جو پہلا آسمان ہے نا اس کے اندر چھید ہیں، ہر فرد کے رزق کے لیے ایک ایک چھید ہے اللہ میاں نے کیا ہوا، ہر فرد کو اس چھلنی میں سے چھن کے اس چھید کے مطابق ملتا ہے۔ تم میں اگر ہمت ہے تو جاؤ وہاں جا کر ان کا چھید کم کر آؤ، اپنا چھید کھلا کر آؤ جا، اور اگر یہ نہیں کرتے تو شکایت جو کرنی ہے یہ خدا کے فیصلے کے خلاف شکایت ہے۔ ڈرو اللہ کے غضب سے، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جسے چاہے وہ لکھوں کف کر دے، جنوں چاہے کفوں لکھ کر دے، تقدیر سے شاکر رہنا چاہیے ہے۔ اور باقی بات یہ ہے عزیزو کہ غریبوں کے لیے یہ دنیا ہے نہیں ہے، یہ جتنی بھی مادے کی ثقافتیں ہیں وہ ساری ان کے لیے ہیں، اور غرباء کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ پر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، یہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے دور کا میں نہیں کہہ سکتا، آج کے دور کی کشمکش میں بھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تو نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی واسطہ ہے نہ مذہبی فرقے سے، میں تو ان دونوں کو قرآن کی روح سے ملت میں تفرقہ جس سے پیدا ہوتا ہے شرک سمجھتا ہوں، اس لیے یہ سوال نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کی کشمکش میں بھی آپ دیکھیے، بہرحال ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے نا اسلام کا کہ وہ اگر اس میں سے اتنا سا نکال کے دے دیا جائے انہیں تو باقی سارا مال حلال و طیب ہو جاتا ہے، سارا جمع شدہ مال، اس نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کو پیش کرنے والا کوئی جاگیردار، کوئی ذمہ دار، کوئی کارخاندار نہیں ہے، کسی نے آج تک یہ اس قسم کا بیان نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں ارباب مذہب کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آ کیسے رہی ہیں؟ یا کلون اموال الناس بالباطل، کھانے کو مل رہا ہے، یعنی انہیں چاہیے تھا محافظت کرتے، اور اگر اسلام کی چیز ہے تو وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں۔ یہاں وہ طبقہ یہودیوں کا تو ہے نہیں کہ جو آپ کو اسلام کا نام نہیں لے سکتا، مسلمان ہیں، وہ کیوں نہیں اسلام کا نام لے کے یہ کچھ کہتے؟ کوئی نہیں ان میں سے کہہ رہا۔ یہ دیکھیے قرآن کا انداز کہ آبار و رہبان اور یہ جو ہیں ان کو ایک کیٹیگری کے اندر قرآن لایا ہے، ایک آیت کے اندر لایا ہے۔ کیسے یہ لایا جاتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ صاحب مال جمع نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ شاید پھر یہ صدقہ اور خیرات اور یہ غریبوں کو اور فقیروں کو کیسے دیا جائے گا؟ یعنی آپ کے ثواب کمانے کے لیے ان گروہوں کا موجود رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر محتاج نہ رہے، فقیر نہ رہے تو یہ جتنے بھی زیادہ دولت والے ہیں تو یہ جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ تو ان کو سواری کے لیے جیسے یہاں گھوڑے کی ضرورت ہے، ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے غریبوں کی ضرورت ہے، فقیروں کی ضرورت ہے، مستقل کلاس ایک رکھنی چاہیے۔ یہ ہے اعتراض پڑ جاتا تھا، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے یعنی قرآن کے تمام احکام شروع سے آخر تک جمع کرنے کے قرآن اتنا خلاف ہے۔ آپ نے 2 آیتیں دیکھی ابھی اور دیکھیے گا سارے قرآن میں، کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ ایک روایت ہے باب الزکوٰۃ، باب مشکات شریف کی، آپ دیکھیے، ویسے روایت تو بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات کے حوالے سے آپ دیکھیے، اس میں لکھا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں
وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغ دیے جائیں گے یہ، تو اس میں یہ لکھا یہ ہے کہ آج جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام جمع ہوئے، ان میں کوہرام مچ گیا، یعنی وہ سارے ہی آدم دی اور آسمان اکٹھے ہوئے تھے. کیا بھی لگا ہوں، اندازہ لگائی کہ صاحب یہ تو مال جمع کرنا ہے، یہاں قرآن نے اس طرح سے اس کو حرام قرار دے دیا، یہ جہنم کی آگ بن جائے گا، کیا کریں؟ صحابہ کے بعد انہیں معلوم ہے خدا کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس پہ یہ اضطراب. کیا بات ہے، کس کالم میں ہم انہیں ڈھالتے ہیں؟ اپنے میں کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا. ہمارے جیسے جیسے وہ مسلمان تھے کہ خدا کی طرف سے ایک آیت آئے اور اس کے اوپر اضطراب واقعہ ہو جاتا ہے. مسکاٹ ہوئی، مشورہ ہوا، اپنے میں سے ایک ریپرزینٹیٹو چنا. سیدھی بات ہے کہ اس کلاس کا ریپرزینٹیٹو تو وہ سب سے بڑا کوئی کیپٹلسٹ ہونا چاہیے نا. کون سا چنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں بھی نہیں، جب وہ خلیفہ ہوئے تھے خطبہ دے رہے تھے تو ان کے تہ بند کے اوپر 9 پیوند لگے ہوئے تھے. انہیں چنا گیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارا کیس پلیڈ کریں وہاں جا کے کہ حضرت قرآن کے اس آیت نے تو بڑا اضطراب پیدا کر دیا ہے، آپ کے صحابہ کے دلوں میں حضرت عمر جا کے یہ پلیڈ کرے رسول اللہ، خدا بھیجنے والا رسول کی حکم کو عام کرنے والا، صحابہ کی جماعت، یہ مشورہ ہو رہا ہے، ریپرزینٹیٹو حضور کی خدمت میں جا رہا ہے کہ کسی طرح سے علمیہ سے جا کے بدلوا لو. یہ پوری حدیث آپ کے یہاں کی موجود ہے. تو حضرت عمر بھی گئے، وہ بھی چلے گئے، جا کے یہ پیش کیا کس طرح. آپ نے کہا کہ خامخواہ کے لیے ان کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا ہے. یہ چیز جو حکم نازل ہوا ہے اس کے ساتھ انہیں یہ پتہ نہیں ہے زکوٰۃ کا بھی ساتھ ہے. اچھا جی، کہا کہ اس میں سے اگر 2.5% دے دیا جائے گا نا تو باقی سارا مال حلال اور طیب ہو جائے گا. حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب آ کر یہ ان کو سنایا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا. میں سب نے دیگاں دے دیا ہوں انہوں نے. سوچیے تو صحیح. اب اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکم رہے تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، اس کو دینے کے لیے یہ سارے احکام جو ہیں، اور آگے ہم چلے تو اس کے بعد تو سیدھی سی بات کہ یہ احکام منسوخ ہو گئے ہیں. گئے ہی نہیں. عزیزان من، بات یہ نہیں، بات تو ان سے ایک ہی پوچھنے کی ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکوٰۃ دی تھی؟ زکوٰۃ تو اس مال پہ ہوتی ہے کہ جو سال بھر تک جمع رہے، اور وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ رات کو سونے سے پیشتر پوچھ لیا جاتا تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ فالتو تو نہیں رکھا ہوا. حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں پوچھا بیوی سے کوئی فالتو روپیہ تو نہیں گھر میں رکھا. انہوں نے کہا کہ 7 درہم آج آئے ہیں صبح. آپ نے فرمایا کہ انہیں بیت المال میں جلدی سے بھیج دو. یہ بھی روایت موجود ہے، انہیں بھیج دو تاکہ یہ نہ ہو کہ محمد جب خدا کے حضور جائے تو وہاں یہ دکھایا جائے کہ تم نے یہ چیز فالتو گھر میں رکھی تھی اور محتاجوں کے لیے بیت المال میں نہیں بھیجی تھی. اس حالت میں دنیا سے آ رہے ہو. اللہ اکبر. اس سے پوچھو کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جیسا لونا کا مادہ ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں وہی ينفقون کہ یہ انفاق کس حد تک کریں، تو ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب کا سب. تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت سے زائد اگر 100 روپیہ ہے اور 10 میں ضرورت پوری ہوئی، جو 90 دے دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ نہ روک کے رکھو تاکہ سال کے بعد اس میں سے 2.5 دو. تم وہ کہتا میں 90 دے رہا ہوں، خدا کا حکم ہے. کہتا 90 دے دو گے تو پھر وہ 2.5 کہاں سے لاؤ گے دینے کے لیے؟ وہ زکوٰۃ کا حکم کیسے ہوگا پورا؟ وہ 2.5 دیں گے، 90 روک رکھو. عزیزان من،
میرے سامنے قرآن ہے، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے میرے سامنے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو غلط نظام ہے آپ کا معاش کا، یہ اس کے اندر کے احکامات ہیں۔ وہ تو اس نظام کے احکام ہے کہ جس کے متعلق سب سے پہلے نظام یہ کہتا ہے کہ کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ نظام ہر ایک کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ صورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ کما کے لاتا ہے اس کو ضرورت کیا ہے یہ درد سر اپنے لیے مول دے، وہ جا کے ان کے حوالے کرتا ہے کہ جائیے صاحب پورا کیجیے، وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام پہ یہاں گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں کہ آج کے حالات میں کیا کیا جائے۔ وہ تو جب بھی آپ نظام سامنے رکھیں گے تو وہ آئیڈیل ہوگا، آپ کے سامنے ایک گول ہوگا جس میں اس موجودہ حالت سے بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا، لیکن اس گول کے گول ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے معاشی نظام کا گول یہ ہے کہ مملکت ذمہ دار ہوتی ہے ہر متنفس کے سامان زیست بہم پہنچانے کا، وہ اعلان کرتی ہے، اپنے اعلان کے باہر دکھتی ہے کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، اور پھر یہ نظام آتا ہے کہ جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی صاحب، درد سر کاہے کے لیے مول لیا جائے۔ وہ کہتا ہے یہ اس نظام کی باتیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ گفتگو آج یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے صاحب، قرآن کی آیات کھلی کھلی ہیں، یہ اس نظام کا، اس مملکت کا فریضہ، اور یہ اس کے بعد یہ نظام جمع کرنے کا سوال ہی نہیں۔ یہاں سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں حضور نے ایک تائی بھی گھر میں نہیں رکھی، کیوں زکات بھی نہیں دی ساری عمر، کہ صاحب اگر یہ جمع نہ کیا جائے گا تو وراثت کے احکام پہ عمل کیسے کیا جائے گا۔ یہ پوچھو اس غریب سے کہ جس کے پاس کفن کے لیے گھر میں اس دن پیسہ نہیں ہوتا جس دن مرتا ہے، تو گویا وہ تو یہ سارے احکام خداوندی جتنے ہیں ان کے اوپر تو وہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ زکات کیسے دے گا، یہ غریب کیسے دے گا زکات؟ تو خدا کا اتنا بڑا فریضہ، اس سے بھی یہ قاصر ہے، وراثت کے احکام اس سے بھی یہ قاصر، صدقہ و زکات یہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس سے بھی قاصر، مسجد نہیں بنوا سکتا کہ جنت میں موتیوں کا گھر الاٹ ہو جائے، اس سے بھی قاصر، حج نہیں کر سکتا، پیسہ کوئی نہیں ہے کہ زمزم کے پانی سے سارے جتنے بھی بلیک مارکیٹنگ کے داغ ہیں وہاں دھوائے، اس سے بھی قاصر، جامانت عالم دامانت کجا عالم۔ یہ آپ کے ہاں کا دین نہیں، یہ مذہب بن گیا ہوا ہے اس دور کا جب آپ کے ہاں ملوکیت اور یہ سارا نظام جو تھا سرمایہ داری کا آپ کے مسلمانوں میں آ گیا تھا۔ قرآن سے پوچھیے عزیزان من، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسے روک رکھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہاں کہا کہ گلے کا ہار بن جائے گا، یہاں کہا کہ وہ تپائے جائیں گے یہ سارے جتنے بھی ہیں۔ دوسری جگہ ہے 104، دو چار آیتیں میں اس وقت پیش کر دیتا ہوں حوالے کے لیے، ورنہ قرآن کریم تو سارا بھرا پڑا ہے۔ ویل لکل 104 سورت پہلی سے آیت، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، اعلان کر دو تباہی کا ان لوگوں کے لیے، مال جمع کرتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، پھر وہ چیک کرتے ہیں بیلنس کتنا ہوا، جمع مالا وعددہ، پھر اس کو پھر گنتا رہتا ہے، 99 کے پھیر میں جا پڑتا ہے نا یہ۔ یہاں بھی وہ ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یہاں بھی ہے ولا یحسب ان الذین یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سوچ رہا ہے، یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ مال جو جمع کر رہا ہے اس سے حیات جاویدہ مل جائے گی۔ کلا کلا، آپ کو معلوم ہے یہ کہاں آیا کرتا ہے، وان کر دو ان کو، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ وہ چیز ہوتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال اور یہ صاحب مال یہ جو ہے اس جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہوتی ہے۔ مادروں کا مال حتمہ،
تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا ہے حکم؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں تنور دار رکھا ہے اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں، سوال نہیں۔ اللہ کی جلائی ہوئی آگ، عزیزان من سوچئے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ انھا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، یہ بڑے بڑے ستون بن کے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ستون جو ہیں اس وقت اس نظام کے، انہیں یہ پیکر انسانی نہ سمجھو، یہ وہ ستون ہیں جن کے اندر سر سے پاؤں تک آگ بھری ہوئی ہے، صرف ان کے یہ اوپر کے پیکر پھٹ جائیں گے، اندر کی اپنی آگ ان کو جلا دے گی۔ قرآن ہے عزیزان من۔ اور جو قوم یہ روش اختیار کر لیتی ہے 47/38، 47/38 آخری آیت ہے بھائی۔ جی ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کیا تم وہ قوم ہو کہ جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اس مال کو کھلا رکھو، تو تمہاری کیفیت یہ ہے فمنکم من یبخل، وہی بخل یبخل یہاں آیا ہے، تو تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو روک رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پھر ترجموں میں جو لفظ عربی کا آتا ہے، جو اردو میں اس کا مفہوم ہوتا ہے اس سے بات بگڑتی ہے۔ بخل یا بخیل جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک ذاتی انفرادی سی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ایک شخص جو اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنی پوزیشن کے مطابق خرچ نہ کرے، اس سے کم درجے کا اپنی ذات پہ بڑا بخیل ہے، اپنی ذات پہ بھی اتنا خرچ نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ اس کے لیے نہیں ہے، یہ انفاق کے بالکل مقابلے میں ضد ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے اس کو کھلا رکھنا بہتے پانی کی طرح، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بند لگا کے روک رکھنا اپنی ذات کے لیے۔ کہا یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کو یوں کھلا رکھو تو یہ وہ لوگ ہیں جو روک رکھتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اسے روک کے اپنے ذہن میں سمجھتا یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا، اسے پتہ نہیں کہ اپنی ذات کو اس سے محروم کر دیا اس شخص نے، اس کو روکتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اسے ہمارے راستے میں دیے جاؤ، ہمارے راستے میں دیے جاؤ، تو ہم بھی ایک فقیر بے نوا ہیں، جھولی پھیلا کے بیٹھے دے جا زیادہ اللہ کے واسطے، یعنی خدا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر ہیں، تم بہت بڑے غنی ہو، دولت مند ہو۔ سوال ہمارا نہیں ہے، فإنما يبخل عن نفسه، تم اپنی تباہی لا رہے ہو اس سے۔ اور سنیے عزیزان من، پوری قوم میں جب یہ معاشی نظام رائج ہو جائے، اس قوم کا حشر کیا ہوتا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اس صحیح روش سے اعراض برتا تو وہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ بہت بڑی انقلاب کی یہ علامت ہے۔ کون سی قوم وہ ہوگی؟ قرآن تفصیل میں نہیں جاتا، اصول بیان کرتا۔ اصول یہ ہے ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، بات ختم۔ استبدال قومی ہو جاتا ہے اس میں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تو تمہارے جیسی نہ ہوگی کہ مانے گی کیا ہوگا؟ وہ ان کا نظام جو ہے معاشی وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو روکے ہوئے نہیں رکھیں گے، انسانیت کی بہبود کے لیے اس کو آگے پھیلائیں گے۔ فی سبیل اللہ والی بات یاد رکھیے اس میں، یہ بھی نہ سوچئے کہ یہ نظام جو دعویٰ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پھیلاتے ہیں، اس دولت کو، اگر وہ خدا کی وحی کی بنیادوں کے اوپر وہ نظام قائم نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے اس دولت کو روک رکھنا اسلامی نظام نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے بند کو اٹھا دینا لیکن وحی کے ساحلوں کے اندر اس کو نہ جانے دینا، یہ بھی اسلامی نظام نہیں ہے۔
اسلامی نظام یہی ہے کہ روکے نہیں، چلتا جائے لیکن سیلاب نہ بننے پائے، نہر کی حیثیت ہو، وہی کی مستقل اقدار کے ساحلوں کے اندر یہ پانی بہتا ہوا چلا جائے اور بہتا چلا جائے، جسے قرآن نے سلسبیل کہا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے نا جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے، اور یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے، مرکب ہے یہ سلسبیل، بہتا ہوا چلا جائے، آواز لگاتا ہوا، پوچھتا ہوا کہ کتنی ضرورت ہے بھائی تمہاری کتنی ضرورت ہے، پکارتا ہوا آگے بہتا جائے اور کہتا جائے جس کی جتنی ضرورت ہے ڈول بھر لو اپنا۔ یہ ہے جنت کے چشمے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسی بھی وہ قوم نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ پوری قوم کے متعلق قرآن نے یہاں یہ کہہ دیا۔ ایک اور ریفرنس لے لیجیے، 70/17، 70/17، کہتا ہے جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ بڑا یہ قرآن نے جہاں یہ دیا ہے بڑا گرافک سا ہے، یہ محاکات جسے کہتے ہیں، نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا۔ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تدعو، وہ آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے۔ جہنم کسے بلا رہی ہے؟ من ادبر و تولا، اس سے کہ جس نے اس صحیح نظام سے یا تو بالکل منہ موڑ لیا، ادھر پشت کر کے پیٹ کر کے چلا گیا، و تولا، یا کم از کم اعراض برت کے یوں نکل گیا۔ واہ واہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب ٹھیک ہے یہ سرمایہ داری کے بھی خلاف ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، آ رضا، درمیان میں سے یوں کترانے کی راہیں ہیں جو نکالی جاتی ہیں۔ ادبرا، جو بالکل اعلان کرتا ہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے نظام، وہی صحیح ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ آوازیں دے دے کر جہنم بلا رہا ہے ان کو جو اس صحیح نظام، معاشی نظام جو قرآن دیتا ہے اس سے منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، اعراض برت کے پہلو تہی کر کے چل دیتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن تو کسی بات کو وضاحت کیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ جمع فاؤ آؤ، یہ وہ ہیں کہ جو جمع کرتے ہیں ایک اس قسم کی تھیلی میں کہ نیچے کا منہ تو پہلے ہی بند تھا، جمع کر کے اوپر کا منہ کس کے بند دیتے ہیں، آؤ یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے عزیزان من جو قرآن پیش کرتا ہے، وحی کی بنیادوں کے اوپر مستقل اقدار کے مطابق انسانیت کی بہبود کے لیے محنت سرمایہ کو، محنت کے محصل کو، زمینوں کی پیداوار کو، جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے، اور دیے میں تو دونوں چیزیں آتی ہیں عزیزان من۔ وسائل رزق جتنے بھی ہیں وہ سارے خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ زمین اور زمین کے اندر ساری صلاحیتیں، یہ تو نہ ہم نے کہیں سے خریدی ہیں نہ ہم نے کہیں سے پیدا کی ہیں، یہ تو جس نے خالق نے جو تخلیق کیا وہ ساتھ ہی اس نے ربوبیت کا بھی انتظام کیا، زمین میں یہ خزانے بھر کے دے دیے۔ دوسری چیزیں انسان کے اندر کے کمانے کی صلاحیتیں ہیں، اب دیکھیے تو صحیح یہ کہاں سے لیتا ہے، یہ فطرت کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہیں، یہ تو صرف اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، اور اسی لیے کہتا ہے قرآن کے لیس للانسان الا ما سعی، محنت جو ہے یہ ہے صرف اس کی، جس کا حقدار ہے یہ، باقی جو کچھ ہے یہ تو خدا کی طرف سے ملتا ہے انسانیت کی بہبود کے لیے۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان چیزوں کو روک لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے ان کے لیے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ اسلامی مملکت کے معاشی نظام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسلام کا معاشی نظام یا کوئی بھی نظام جو ہے وہ پیوند کاری نہیں ہے کہ آپ بادل کا نظام قائم رکھیں، اس کے اندر اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیوند لگا دیں اور اس کے بعد خوش ہو جائے کہ ثواب کا کام یہ ہو رہا ہے۔ پیوند سے کام نہیں چلتا، وہ شرک ہے۔ توحید خالص یہ ہے یا کفر اختیار کرو یا ایمان اختیار کرو۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کو اس انقلابی نصب العین تک لے جانا چاہیں گے تو بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا، گریجولی وہاں تک پہنچا جائے گا۔
بات نصب العین کے تعین کا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنا اسے اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے سے یہ نظام قائم ہوگا۔ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ تم اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہو، اسی لیے روک رکھتے ہو نا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ ملکیت خدا کی ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ذاتی ملکیت کے اندر ہو رہا ہے، جو اس کو نفی کرتا ہے وہ صاحب کفر کا نظام لا رہا ہے۔ اسلام یعنی اس کو ایک سینکٹری حاصل ہو رہی ہے، ذاتی ملکیت کو تقدس حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ فرمان خدا بندی ہے، یوں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض، ذاتی ملکیت تم میں سے کس کی ہو سکتی ہے؟ خدا بن رہے ہو، ہم مالک ہیں جو کچھ بھی ہے اس کے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اس کا نام نیکی، خیر، خیرات یہ رکھتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ ملکیت کا تصور جو ہے وہ تو اندادم من دون اللہ کہا ہے قرآن نے، خدا کے مقابلے میں دوسرے خدا بنا دینے والی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض، ایزان کسی کا مکان ہو، اس کا مالک ہو، آپ اس کی ملکیت کا کیجیے، دیکھیے تو اسے پھر آگے جا کے جو جھگڑا ہوتا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس نظام کے لیے جب یہ کچھ کہا جاتا ہے تمہارا نہیں خدا کا ہے، خدا کے لیے جسے ہم کہتے ہیں دے دو، اللہ واسطے جن وسیم کہنے ہیں دے دو، وہ اللہ واسطے کی صدائیں تو وہ محتاج، بیکاری، بے کس، بے نواسا، بڑی دردانگیز آواز صدا وہ لگاتا ہے، دے جا اللہ دے واسطے۔ اس دردناک صدا میں محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ خدا ہی ہے جس کے لیے یہ مانگ رہا ہے بیچارہ۔ وہ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ جو کہا جاتا ہے تو خدا محتاج ہے اور یہ غنی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، خدا تو ساری کائنات سے مستغنی ہے، اس نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ وہ تمہارے لیے ایک نظام ایسا چاہتا ہے جس میں یہ مانگنے والے رہیں ہی نہیں۔ یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے کہے کہ مجھے خدا کے لیے روٹی دے۔ وجہ تذلیل انسانیت۔ آپ گھر میں مویشی بھی پالتے ہیں عزیزان من تو خود اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وقت پہ ملے، لیکن انسان آپ کے معاشرے کے اندر دردناک اور سوز انگیز آواز سے آپ کو کہتا ہے کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، مجھے خدا کے لیے روٹی دے دو۔ اس سے زیادہ انسانیت کی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جو ہم تمہیں نظام دے رہے ہیں ہم محتاج نہیں ہیں، تمہارے ہی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ البتہ جواب اس کا ہے، سورہ یاسین میں ہے 3647۔ کیا باتیں کر جاتا ہے قرآن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا رزق جو ہے اسے کھلا رکھو ہر ایک کی ضرورت کے لیے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو اس نظام سے انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے کفرو کے معنی یہی نہیں ہوتے وہ ہندو، یہودی، غیر مسلم جسے آپ کہتے ہیں۔ ہر وہ جو صحیح نظام قرآنی سے انکار کرنے والا ہے وہ کفر ہے اور یہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کافر یہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ وہاں ہندو تھے وہ تو وہاں رہ گئے نا، وہ وہاں کہتے ہوں گے، اب بھی کہتے ہوں گے، قائم دے ساڑھا کی لے آگے۔ یہ جو اس صحیح نظام سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ
انسانیت کی بہبود کے لیے جسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، دو تم وہ کہتے کیا ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تقدیر کا سارا مسئلہ، رزق کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھوکے نہ رہیں تو وہ ان کو رزق خود کیوں نہ دیتا؟ یہ جو محتاج ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ محتاج نہ رہے، تو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ خدا سے لڑائی کریں، وہ ان کو محتاج رکھنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو ان کو روٹی دو۔ نہ بابا، اللہ بڑا ڈاڈا، اور ان وال تو لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے جی، اندازہ لگائیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کفار کا قول ہے کہ اگر وہ چاہتا تو انہیں خود روٹی آ کے کیوں نہ دیتا۔ اس نے کہا کہ ہم خود آپ آ کے بھوکے کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا کرتے، اور میں یہ چیز کئی بار آپ سے واضح کر چکا ہوں قرآن کی آیات میں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروگرام جو انسانوں کی دنیا کے اندر چلتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے ہمیشہ۔ اور وہ مشہور آیت جو ہے سورہ نساء کی، وہ تو میں دہرایا کرتا ہوں کہ مدینے کے اندر تو یہ مملکت بن گئی، مکے کے اندر ابھی وہ لوگ موجود تھے جن پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ وہاں پکار رہے تھے۔ قرآن نے یوں کہا ہے، اے مدینے کے مسلمانوں جو تم محفوظ ہو گئے ہو، کیا تم سن نہیں رہے کہ مکے کے مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے وہ مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، کیا تم ان کی آواز و فریاد سن نہیں رہے؟ اٹھ کے ان کی مدد کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو؟ بات تو سیدھی کہنے کی تھی، صاحب پکار رہے ہیں آپ کو، آپ کا قادر مطلق ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ ایک تو وہ پکاری آپ کو رہے ہیں، پھر آپ کی قدرتوں کا اندازہ نہیں لامحدود ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، ہمارا پروگرام یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ پکارتے ہیں، ان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، خدا انسانوں کی جماعتوں کے ہاتھوں سے انسانوں کی جماعتوں کا مقابلہ کرایا کرتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ انتظام کرو ان بھوکوں کی روٹی کا، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر خدا نے ان کو واقعہ ہی معاش کی طرف سے بے فکر کرنا ہوتا تو وہ خود کیوں نہ ان کو رزق دے دیتا۔ کہا ان سے کہو کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کتنی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تم جا رہے ہو۔ یہ انتظام، یہ نظام تم نے ہی قائم کرنا ہے، روکا بھی تو تم نہیں ہے، رزق کو بند بھی تم نہیں کھولنے ہیں۔ یہی چیز یہاں دہرائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بات ہم نے سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پھر یوں تو مانے ہوئے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو ہم سے وہ مانگتا ہے۔ کہتا ہے یہ کٹ حجتی ہیں، حقیقت میں بات یہ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے سنکتب ما قالوا، جو کوئی یہ کہتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں، درج کرتے چلے جاتے ہیں ان کے اعمال نامے میں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان سے پوچھو کہ اگر یہی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پیشتر بھی جو ان کی بغیر حق، اور ان سے پوچھو کہ اگر یہی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پیشتر بھی جو ان کی طرف سے انبیاء آئے تھے، ان لوگوں نے اٹھ کے ان کے اوپر کیوں حملے کر دیے تھے اور ان کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کٹ حجتیاں جو تم بیچ میں تو چر ڈاؤن دیو جنہیں پنجابی کہندے ہیں، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کے بدلے میں
ایک جلا دینے والا عذاب آئے گا. جس قسم کا انقلاب آئے گا عزیزان من، جس کے لیے قرآن نے دوسری طرف کہا ہے کہ محتاط رہو اس عذاب، اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو پھر ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا. سیلاب نہ فرصت کے درے خانہ خدا مست، وہ پھر تفریق نہیں کیا کرتا تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے آنے سے پہلے بند لگا کے اس کے روکنے کی فکر کرو. ذالے کا دماغ قدمت ایدیکم، کیا بات ہے. یہ جو اس قسم کا پھر وہ عذاب آتا ہے، تباہی آتی ہے معاشرے کے اندر، یہ فساد برپا ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح فساد برپا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو کہتا ہے کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہوتا. بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے. لایا ہوا نہیں، لفظ قرآن کا عجیب، قدمت. بعض سفر تو ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی توشہ باندھ لیا جاتا ہے. بعض اس قسم کا بھی ہوتا ہے، عام طور پہ فوج کے اندر ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، اسے پہلے بھیج دیا جاتا ہے منزل پہ. وہ ریگولر فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں سارا سامان جتنا بھی ہے پورا کر دیتا ہے. پہلے سے سامان پورا کر دینا تاکہ پہنچنے کے بعد وہ سامنے آ جائے. قرآن یہ کہتا ہے ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ پہلے وہ عمل کرتا ہے، بھیج دیتا ہے وہ اپنے لیے، وہ پہلے ہی وہ نتیجہ بعد میں وہاں پہنچتا ہے. عمل کے سرزد ہونے کے بعد نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور یہ جو انقلاب آتا ہے، فساد برپا ہوتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اس قوم نے بہت پہلے سے تقریبی چیزیں اپنی جتنی بھی ہیں بھیجنی شروع کی ہوئی ہوتی ہیں. عجیب لفظ ہے قرآن کا، تم بھیجتے چلے جا رہے تھے، ہم تو صرف ان کو یہاں جمع کرتے چلے جا رہے تھے. بما قدمت ایدیکم، تم نے یہ پہلے سے بھیجنی شروع کی ہوئی تھی. 22 برس سے یہ بھیجنی شروع کی ہوئی تھی تم نے، ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے عزیزان من، جب اس کی جگہ آپ ایک صالح انقلاب لاتے ہیں، وہ بھی شباشب نہیں آیا کرتا. اس کے لیے بھی بہت پہلے سے ہاتھوں کو کچھ بھیجنا پڑتا ہے. بڑا بتدریج آتا ہے. وہ تو جنت کے متعلق کہا نہیں، اس عذاب کے متعلق سنستدرجہم من حیث لا یشعرون، سنستدرجہم، گریجولی، اسٹیج بائی اسٹیج، درجہ بدرجہ ہم ان کو لیے چلے جا رہے ہیں. اور جب وہ سامنے آئے گا تو وہ یوں نظر ایسے آئے گا کہ ان کو اس کے شعور تک بھی نہ ہوگا کہ آ کہاں سے گیا. بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں ہی تو پہلے بھیجا تھا، بھول گئے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا. قومیں اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے نظام کی وجہ سے تباہ ہوا کرتی ہیں. خدا کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا. اس لیے ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کر دینا یہ قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے. الذین، وہ کہتا ہے حجتیں ان کی ملازہ کرنا، باتیں ہم ان سے کر رہے ہیں یہ جو نظام ہے اس کی. اور ان کی کیفیت یہ ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصے میں آتا ہے، فرعون کے پاس گئے، اس سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو، ان کو چھوڑو، اجازت دو میں ان کو یہاں سے لے جاؤں. دربار میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے. وہ کیا یہ رہا ہے فرعون کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے یہ درباری وزیر امیر ہیں، ان کے جو بزرگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ لائل پور میں میں بھی تقریر کر رہا تھا. بات آج کل کے یہی مسائل، یہی تو سامنے آ سکتے تھے، یہی چیزیں سامنے آ رہی تھی، قرآن کی روح سے یہ پیش کیا جا رہا تھا. اس کے بعد عام طور پہ میرا انداز ہے تو میں نے یہ کہا کہ بھئی سوالات اس ضمن میں، ہمیشہ یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس ضمن میں سوالات جو ہیں ان کو پیش کیجیے صاحب. وہ پرچی وہاں سے آ گئی، وہاں سے لکھا ہوا تھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر تھے. اور یہ
مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے 3 ہی دن پہلے پبلک جلسے میں نہیں، فتنہ وہاں تک پہنچ چکا تھا، ایک گھر کے اندر آپس میں کزن تھے، وہ وہاں نوجوان، وہ گھر میں بات چل پڑی، اور وہاں لال پور میں یا ان جگہوں میں جو مذہب پرست زیادہ ہے وہاں تو یہ مسئلہ بڑا عام چلا ہوا ہے، گھر کے اندر وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے نور و بشر کی، اور یہاں سے جو وہ آگے بڑھے ہیں اشتعال اتنا دلایا گیا کہ دوسرے نے اٹھ کے اس کو چاقو مار کے وہیں مار دیا، گھر میں بھائی کو ڈھیر کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے اور وہ چٹ آ رہی ہے کہ وہ نور تھے یا بشر تھے، بیان ہی وہی بات جو اس نے کہی تھی کہ الجھاؤ اس میں کہ بتائیے صاحب یہ اسلاف جو ان کے تھے وہ جنتی تھے یا جہنمی؟ تو سیدھی بات ہے کہ کسی مولوی صاحب کے سامنے اگر یہ بات آتی تو ساری رات اس بات میں وہ سرو کر دیتا، اسے پتہ نہیں تھا سامنے ہے کون، وہ خدا کا پیغمبر تھا۔ اس نے کہا وہ جو تم ان کے متعلق کہتے ہو علم عند اللہ فی الکتاب، ان کا معاملہ خدا کی کتاب میں درج ہے جہاں ان کے اعمال نامے ہوتے ہیں، تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ یہاں بھی بات ان سے ہو رہی تھی اس نظام کی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ یہ بات تو بعد میں کر لی جائے گی، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صاحب کیوں ہم اس کو گرہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں وہ نظام قائم کرتے، تم یہ بتاؤ کہ وہ سوختنی قربانی یہودیوں کے ہاں وہ قربانی دیتے تھے، پھر وہ گوشت کو جلاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں سے وہ گل بڑی ٹھیک کہنے سے کبابہ کا دھواں جڑا ہوتا ہے، وہ کباب کا اشتہار وہی ہوتا ہے وہ جو دھواں اس سے اٹھا کرتا ہے، کھینچ کے لے آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو گوشت کو جلاتے ہیں نا، یہ دیوتا جو ہے نا ان تک یہ دھونی پہنچتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، پھر وہ اسے سوختنی قربانی کہتے تھے۔ عام طور پہ قریباً ہر مذہب میں یہ چیز رائج تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بات تو بات کی ہے، پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ تم نے کسی رسول کی بات نہ ماننا تا وقت ہے کہ وہ یہ سوختنی قربانی والی بات نہ لے، گل پہلا کر۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں کوئی اہم معاملے جو ہیں زندگی سے متعلق معاملات، ان کے متعلق آپ گفتگو کریں گے عقائد کی بات چھڑ جائے گی سارے۔ چلیے کہ کس نہ کشود نہ کشاید بحکمت ہی مہمارا، حل ہی نہیں ہوتا یہ مسائل جو ہیں، کبھی ادھر نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ بتاؤ، جواب دینے والا ابھی تو خدا تھا، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ کہا ان سے پوچھو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے ہمارے طرف رسول آئے تھے، انہوں نے اس قسم کا حکم دیا تھا ہمیں، وہ یہ چیز کرتے تھے، تم یہ کہہ رہے ہو، تو بتاؤ کہ وہ جو یہ چیز بھی تمہاری پوری کر رہے تھے پھر ان کو قتل کیوں کر دیتے تھے، ان کے دربار تقریر تم کیوں ہو جاتے تھے؟ اگر یہی حجت کی بات ہے تو یہ پہلے بتاؤ کہ یہ تم کیوں کرتے تھے؟ بات اور من حرامی حجتاں تیر، بات وہی ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب آپ کیونکہ یہ نہیں کرتے اس لیے ہم تمہاری معاشی نظام کی بات جو ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ سب سے بڑی اذیت یہ ہوتی ہے عزیزان من، کسی صداقت شعار دیانتدار سچے آدمی کے متعلق یہ کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بڑی اذیت رساں چیز یہ ہوتی ہے، یہ الزام لگانے والی۔ قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے حضور سے کہ بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جہاں بڑے ہی حسین انداز سے ایک بات کہی ہے عزیزان من، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ کہا کہ یہ اگر تیری تکذیب کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ خدا کے پیغامات لے کر آئے تھے انہوں نے اسی طرح سے ان کو بھی جھٹلایا تھا، واضح دلائل، بہترین ضابطۂ قانون
ایسی کتابیں کہ جو دوسروں کو روشنی دینے والی کتابیں تھیں، تاریکیوں سے ان کو روشنی کی طرف لے جانے والی چیزیں تھیں، وہ لے کے آئے تھے. انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی تھی. لیکن اس معاملے میں ایک چیز جو میں نے کہا تھا، قرآن نے بڑی ہی لطیف چیز کی کہی ہے. 6/33 6/33 اور بڑی عظیم چیز عزیزہ نے مانی. میں تو جب اس پہ دیکھتا ہوں وجد آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہیں کے آپ رہنے والے، انہی میں سے ایک فرد، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، وہی آتی ہے، اس کے علاوہ میں تمہارے جیسا ایک انسان. اب وہ جو یہ چیز کہے خدا کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ کہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو گویا یہ ہوا نا کہ وہ اس شخص کو جھوٹا کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ تم کہتے ہو میں خدا کی طرف سے رسول ہوں، وہاں سے وحی مجھے ملتی ہے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ بہت بڑی چیز. اس دعوی نبوت کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کا ثبوت کیا وہاں پہنچایا گیا؟ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب معجزات نبوت کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں، معجزہ دکھا دیا جائے. قرآن نے بار بار اس کی نفی کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے. میں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں تو جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں علاوہ دین بصیرت دعوت دیتا ہوں، عقل و فکر کی بنا پر، علم و بصیرت کی بنا پر. اور تم مجھ سے وہ باتیں مانتے ہو جس میں تمہاری عقل و فکر معروف ہو جائے. ارے کیا کرتے ہو تم؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا؟ کہ آپ نے فرمایا ثبوت یہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے. تم بتاؤ کہ اس قسم کی زندگی جو تمہارے سامنے ہے میری سچے کی زندگی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. رکھو انگلی، کوئی ہے مائی دلال، کہو ایسی زندگی ایسی سیرت کس کی ہوتی ہے؟ عزیزان من، ایک دائی اپنے دعوے کی صداقت میں اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے، اور وہی دائی سچائی کے اوپر ہے جو دشمنوں کے درغے میں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے. آج کہا جاتا ہے ووٹ اس کو دو جس کا ماضی بڑا صاف ہے صاحب، اور ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ کسی کا ماضی بھی بے داغ نہ رہنے پائے. یہ ہے ماضی بے داغ کہ اتنے اس قدر مخالفت، جو ان دونوں کی مخالفت ہوتی تھی اس کا تو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گیا تھا مدد لینے کے لیے حضور کے خلاف، اس جماعت کے خلاف. وہاں ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ یہ شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہے تم میں سے ہی ہے یا کہیں باہر سے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا نتیجہ ہے. کسی نے کہا بھائی ہے، اپنے میں سے ہے. کہا کہ اس کی زندگی تم میں گزری ہے. انہوں نے کہا ہم میں گزری. اس نے پوچھا کہ پھر زندگی یہ کیسی تھی؟ عزیزان من، سچائی اس کو کہتے ہیں، کریکٹر اس کو کہتے ہیں. اس مشن پہ وہ گیا ہوا ہے وہ شخص، وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ جو جی میں ہے وہاں کہہ دے. اور پھر یہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا تو کہتے ہیں واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ واجب آذر شریعت تو مسلمانوں پہ ہوتا ہے، کافر ابو سفیان پہ تو نہیں واجب ہو سکتا. وہ تو مسلمان ہوں تو پھر بولتا نہیں چاہیے جی، کافر ہو کے جھوٹ بول سکتا. وہ وجوب شرعی سے واقف ہی نہیں تھا بیچارہ، اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں معاف کر دے گا لمیاں کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا. وہ کہے گا جی میں نے پتا نہیں، میں مسلمان ہی نہیں تھا. اس کے میں دربار میں اتنی بڑی مہم پہ گیا ہوا شخص، اور وہاں یہ وہ پوچھتا ہے. اس جواب کے وہ تو دار مدار تھا اس کی مشن کی کامیابی اور ناکامی کا. عزیزان من، سیرت یہ ہوتی ہے، سر پہ چڑھ کے بلاتی ہے. ابو سفیان نے کہا اس نے زندگی ہم میں گزاری ہے، اس نے کبھی آج تک نہ جھوٹ بولا ہے نہ کسی کو فریب دیا ہے. تو اس نے کہا کہ جس کی پوری سیرت یہ ہو وہ کبھی راتوں رات اس طرح بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا جیسا تم کہتے ہو. میں اس کو سچا ہی مانوں گا.
قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آئے نا کوئی مائی کا لال بڑے دعوے کرنے والے اٹھ کے کہے نا کہ میں نے تم میں زندگی بسر کی ہے، دیکھو تو صحیح یہ زندگی کس کی ہوتی۔ یہ تھی زندگی۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا 6/33 کتنے حسین پیرائے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں یہ باتیں اذیت ضرور دیتی ہیں کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہی کہ یہ جھوٹی ہے، تکذیب کرتے ہیں۔ سنیے عزیزان من لفظ، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتے ہیں تمہارے دل کو اس سے بڑی اذیت پہنچتی ہے، لیکن ذرا فرق کر لو ایک بات میں، فإنهم لا یکذبونک، یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ رسول کہنے سے جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ظالم کی جڑ کٹ جائے گی، یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ کہا تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، کتنا فرق ہے، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں۔ غصہ سانو ہونا چاہیے، سانگ سانو کہنا چاہیے، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے۔ یہ ہے شہادت۔ کتنا لطیف فرق ہے صاحب دو باتوں کے اندر۔ قرآن کہتا ہے، پھر سنا دوں اس میں کیا حسین بات ہے صاحب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَبُوا۔ اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی انقلابی آواز آئی ہے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر اس کی ضبط پڑتی ہے، وہ ہمیشہ اس کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نظام صحیح یہ ہے ہی نہیں ہے، نظام صحیح وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ کہتے ہیں، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تجھے تو جھوٹا نہیں کہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين، لیکن ان سے کہو یہ معاملات یہیں طے ہو جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں کہ یہاں تم نے جھوٹ فریب جس طرح سے جی چاہا اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا، منافع کو سمیٹ لیا، اس کے بعد مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم الحساب آنے والا ہے۔ عزیزان من، میں پھر یہ عرض کر دوں قیامت کے متعلق، یہ وہی نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی ہے۔ یہاں بھی جب صحیح انقلاب آتا ہے، جیسا انقلاب کے محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، یہیں ترازو قائم کر دیے جاتے ہیں، یہیں خیر اور شر کی پرچیاں تلنے لگ جاتی ہیں۔ وہ تو بڑا سریع الحساب واقعہ ہوا ہے، یہیں سامنے اعمال نامے آ جاتے ہیں، یہیں وہ گلے کا توق بن جاتے ہیں، یہیں وہ تبائے جاتے ہیں سکے، یہاں بھی وہ انقلاب آ جاتا ہے۔ کہا کہ پورا بدلہ ہر ایک کا اس میں دیا جائے گا، اور آگے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اب وہاں کی بات یہ ہے، اب یہاں یہ ایک چیز کہی گئی، اگرچہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن انداز اب درس کا یہی ہے کہ جب بات آئے کچھ اس کی وضاحت ساتھ کے ساتھ کر دے۔ نجات کا مسئلہ، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں اس میں نجات کا تصور مشترک ہے۔ نام کچھ رکھ لیا جائے، وہ مکتی ہو ہندوؤں کی، وہ نروان ہو بدھ مذہب والوں کا، وہ سیلویشن ہو، وہ نجات ہو آپ کے ہاں بھی جو تصور آپ نے لے لیا ہے، یہ قدر مشترک ہے۔ یہ ہے کیا تصور؟ بات پیچھے سے چلتی ہے۔ یونانیوں نے زندگی کا ایک تصور دیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ پلانٹ جتنے ہیں ان کو گول نظر آتے تھے دائرے میں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا فلسفہ دائرہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی بھی ایک سائیکلک آرڈر میں چلتی ہے، دائرے میں چلتی ہے۔
دائرے میں چلنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مقام سے آدمی چلے اس دائرے میں، چلتا رہے، سفر کی تکمیل کا نام ہوگا کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جائے. یہ ہے نا دائرہ، جسے کولو کا بیل کہتے ہیں. وہ بیل دن بھر میں شاید 40-50 میل کر لیتا ہوگا. شام کو دیکھیے اسے کھوٹے سے بدا آیا ہوگا. دائرے میں جب زندگی چلتی ہے تو زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچ جائے. انہوں نے تو یہ فلسفہ دیا تھا، مذہب والوں نے اس کو ایک عقیدہ بنا لیا، نجات کا تصور. یونان میں اسی فلسفے کے بعد ماتحت فیثاغورس نے اس کو مذہب کی شکل دی، ٹرانسمائگریشن آف سول، تناسخ کا مسئلہ یا آواگون کا مسئلہ. یہ وہاں یونان کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے. ایک روح آتی ہے یہاں کسی پیکر میں، وہ یہاں کچھ برے کام کرتا ہے، مر جاتا ہے، پھر وہ روح چکر کاٹتے دوسرے پیکر میں آ جاتی ہے، پھر وہ یہ کچھ کرتا ہے، پھر آ جاتی ہے. چکر گھن چکر، دونا چکر، جیون چکر، مہا چکر، حتیٰ کہ اشوک کا چکر، ان کے یہاں آج کل وہ عالم ان کا جو نشان ہے وہ بھی چکر. زندگی چکر میں چلتی ہے. کروڑوں سالوں کے چکر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسی روح پہلے دن آئی تھی پھر وہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، نہ کم کی طرح ایز یوور ہو جاتی ہے. اور پھر شادیانے بجتے ہیں کہ صاحب شکر ہے نجات ہوئی. یعنی ایک انداز کی روح اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں خدا نے، ایشور پرماتما نے وہ بھیجی، اور پھر اس کے بعد اس چکروں میں ڈال دیا اس کو. کروڑوں سال چکروں میں ڈالنے کے بعد وہ کیا اس نے کہ آخر الامر جیسی تھی ویسی ہو گئی، مکتی ہو گئی. مکت ہو گیا، کس مک گیا سیاپا. نروان والوں نے کہا کہ یہ جو یہاں ہوش آ گیا ہے آدمی کو، اس کا بیڑا گرک، یہ ساری مصیبت اسی چیز کی. نہ ہوش میں رہے، نہ یہ بپتا ہو، نہ آرزویں پیدا ہوں، نہ تکالیف آئیں. اس کے لیے ریاضتیں، مشقتیں، وہی چکر ان کے ہاں کا. سارے چکر کاٹنے کے بعد پھر کیا ہو؟ نروان، کہ جس میں پھر ہوش ہی باقی نہ چل میں. سوری دن پہلے ہی دن تو تورا پی، معاملہ ختم ہو جائے. نروان غائب. جیسا پہلے آیا تھا نا کہ ہوش نہیں تھی، ویسے ہی پھر وہ ہو جائے نروان. یہودی عیسائی جتنے دوسرے باقی مذاہب، ان کے ہاں کیا صورت؟ عیسائیت نے کہا انسان تو پیدا ہونے سے پہلے بالکل پاک و صاف تھا، دنیا میں آیا، پہلا جو ان کا ماں باپ تھا آدم و حوا، اس نے ایک گناہ کیا. گناہ اتنا بڑا تھا، ہر بچہ پیدائش ہی اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ لیے ہوئے چلا آتا ہے. اور بوجھ وہ ہوتا ہے ایسا پیٹھ کے ساتھ سیا ہوا کہ وہ جتنے جیتا ہے یہاں عمل کر لے، وہ بوجھ اترتا ہی ہے نہیں. وہ ایک بابا چھلاوا ہوتا ہے نا، وہ یہاں بیٹھ جایا کرتا ہے، وہ ٹانگیں یوں بتا دیتا ہے، وہ اترتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بوجھ اتر نہیں سکتا. اللہ میاں نے بھیجا، ہر بچے کو بھیجتا ہے، وہ بوجھ لگا ہوا، وہ اتر سکتا نہیں. اللہ میاں نے کہا کہ آگے بن گیا. یعنی وہ تو اب ہر انسان جو ہے اس پہ وہ بوجھ ہے، ہر انسان دوزخ والا ہے. اب اس نے کہا کہ وہ جنت تو بیکار رہ جائے گی، یہ کرایہ چڑھانا چاہیے رہے گا. اس کے لیے پھر تدبیر سوچی. باپ بیٹا بیٹھے ایک دن ایم کر کے بیٹھے ہوں گے، پھر ہوں کہیے کی معاذ اللہ فیصلہ یہ کیا. بیٹے نے کہا کہ عزیز ترین محبوب ترین تیری چیز میں ہی ہوں نا، مجھے پھانسی چڑھا دے اور میرے خون کے بدلے میں ان گناہگاروں کو بخش دے. کفارے اور سلیب کا مسئلہ. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بوجھ پیٹھ پہ لدنے سے پہلے جیسا تھا نا بچہ، ویسا ہی بن کے جنت میں چلا گیا، کام ہوا. یہودیوں کے یہاں نجات کا مسئلہ.
کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے سے تو جنتی ہو جاتا تھا، وہ جو سبت کے دنوں میں کچھ غلطیاں ہو گئیں ان کی وجہ سے جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہمارے بخشانے والے جو ہیں وہ آ جائیں گے، ان کو ذرا لگ جائے گی دیر، وہ تنور سے روٹی کھان بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ آئیں گے تو آن کے کہیں گے کہ صاحب یہ ان کو تم نے کیسے یہاں بن دیا، ان کا کہ اچھی بات لے جاؤ، تو وہ پھر ان کو ویسا ہی کر دیں گے جیسا وہ اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے کے وقت میں تھے، وہی چیز چکر اتنے کاٹ کے ویسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ ہے نجات کا تصور، مینا سزد خدائرہ، بچوں کا کھیل، عظیم سلسلہ کائنات، اس میں انسان کی پیدائش، سلسلہ رشد و ہدایت، یہ تمام کچھ اس لیے کہ جیسا پہلے انسان تھا اسی قسم کا ویسا ہی بنا دیا جائے، ویسا ہی بنانا تھا تو اس چکر میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے نجات کا تصور بنا، زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی، اس نے قرآن کی بھی جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر یہ سارا نظریہ جو تھا عزیزان مان، اس چکر کا نظریہ ایک لفظ سے باطل کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، چکر میں نہیں، سیدھا راستہ ہے۔ ایک لفظ قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے، بتا دیں وہ یوں ہی بات نہیں کر جاتا، وہ تو ایک ایک لفظ میں باطل کے سارے نظریے خواہ وہ فلسفے کے ہوں یا مذاہب باطلہ کے ہوں کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی صراط مستقیم کا نام، توازن بدوش، سیدھا راستہ، ایک قدم بھی آگے اٹھے گا تو منزل کی طرف جائے گا، اور جب شام کو منزل پہ پہنچے گا تو وہ کولو کے بیل کی طرح شام کو وہاں نہیں ہوگا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، آگے بڑھا ہوا ہوگا۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، آگے بڑھ جانا، لترغبن طبقا عن طبقا، اور کہا کہ یوں ہی اسی لیول کے اوپر نہیں بڑھنا، آگے بڑھنا، بلند ہونا۔ ہم تمہیں طبقا عن طبقا بلند کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ سوال ہی نہیں کہ جیسے پہلے انسان تھا اسی قسم کا یہ رہ جائے، اسی لیے اس نے نجات نہیں، فاز فوزن عظیم کا ہے، فوز کا لفظ ہے، اس کے معنی اچیومنٹ ہوتے ہیں، کچھ حاصل کی ہوئی بات، ایز یو ور نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصور نہیں ہے کہ یہاں سے لے جا کے پھر ان گناہوں کے بدلے میں پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں وہ سزا بھگت لیں گے، پھر یہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے تصور سارا وہاں سے لیا، یونان کا فلسفہ، مذاہب عالم کا نجات کا تصور، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاں کی دلائل دینے لگ گیا کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جنت کے متعلق، یہ بہت بڑے متکلم ہیں ہمارے ہاں کے، چھوڑیے کون ہے، بہت ہو گئے، سینکڑوں صفحے دلائل کے اوپر ہے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی کی بھٹی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، وہاں سے میل کچیل کٹ جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے صاف، یعنی جیسے پہلے تھا پھر ویسے ہو گیا نا۔ اب دیکھیے ویسا ہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ صاحب وہ جہنم جو ہے اصل میں سینیٹوریم ہے، مریض کو وہاں رکھا جاتا ہے اور وہاں کی جو علاج ہیں، وہاں کی احتیاطیں ہیں، ان سے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی مرض سے پہلے جیسا تھا پھر ویسے ہو گیا، وہی ایز یو ور۔ آپ کے ہاں بھی یہ چیز نجات کا تصور اسی قسم کا آ گیا، قرآن کا تصور یہ نہیں ہے عزیزان من، قرآن میں یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، بھٹی چڑھایا جائے گا، سزا بھگتائی جائے گی، پھر وہاں سے وہاں لے جایا جائے گا۔ تو اس نے تو کہا یہ ہے کہ وہاں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ وہاں تو ایک ہی معیار ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کا پلڑا جھک جائے گا، آگے اگلی کلاس میں چڑھا دیا جائے گا، وہ پلڑا اگر جھکا ہوا نہیں ہے، دوسری طرف کا پلڑا ہے، وہاں اس کی ترقی روک دی جائے گی، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ لایا ہے، وہ کہا ہے کہ جو اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، جو دور رکھا جائے گا، اہل جنت کے متعلق یہ ہے کہ ان کے کانوں میں سنسناہٹ کی بھی آواز نہیں آئے گی جہنم کے شعلوں کی،
سوال ہی نہیں کہ اس میں ڈال کے پھر آگے لے جایا جائے. اسی لیے یہاں وہ لفظ آ گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جو تباہ کر دینے والے انجام سے محفوظ رکھا گیا، زحزح بلکہ دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. آگے ہے وہ لفظ فقد فاز، اس نے کچھ اچیو کیا. اس کا صحیح مرادف لفظ نہیں ملتا، ملا ہی نہیں مجھے کبھی اردو میں. یہ جو اچیومنٹ جسے کہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا، یہ ہے وہ لفظ جو قرآن نے کہا ہے فقد فاز. باقی رہا یہ کہ اسی دنیاوی زندگی کو اگر آپ منتہا اور معال اور آخری رسم العین قرار دے دیں، کہا غلط چیز. یہ تو اس بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے. کسی کو نصب العین جس نے سمجھ لیا فریب کھا گیا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اگر اسی کو تم اپنا مقصود بھی ذات اس کو سمجھتے ہو، ذریعہ نہیں سمجھتے آگے بڑھنے کا، پھر یہ سارا میرا دھوکہ اور فریب ہے. اب اس جماعت کے متعلق کہا یہ سب کچھ کہنے کے بعد، اے جماعت مومنین لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ہاں، یہ جس منزل میں تم نے آگے بڑھنا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو بھری منزل ہے. تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، مزاحمتیں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، بڑے بڑے ابتلا ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، باطل کا مقابلہ ہوگا، جان اور مال کی آزمائشیں ہوں گی. اس ٹکراؤ میں تمہیں اپنے آزمائش کے معنی ہے اپنے آپ کو آزمانا ہوگا تمہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت پیدا ہو گئی ہے، کتنا جوہر بیدار ہو گیا ہے. وہ اللہ میاں آزماتا ہے یہ نہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو قدم قدم پہ آزماؤ گے کہ ہم میں کتنی طاقت ہو گئی، ہم میں کتنی قوت ہو گئی. اور زندگی میں یہ ہے کہ ہر قدم کے اوپر آپ کے اندر کی طاقت جو ہے پہلے سے بڑھنی چاہیے، ورنہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں اس نے کہا کہ پہلوان جی جو بات جوانی میں تھی اب نہیں ہو رہی. کہنے لگا نہیں، اب بھی وہی بات ہے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی. مظاہر تو نظر آتا ہے کہ اندر کے مظاہر کیا نظر آتا ہے، ہم تو ابھی دکھا دیتے ہیں. چلیے اکھاڑے میں، چلے گئے اکھاڑے میں، اتار دیے کپڑے، پھنس کیا لنگر لگے. کنارے کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا بہت بڑا، وہاں چلے گئے، اس پتھر کو زور لگایا ادھر سے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہا. پھر زور لگایا ادھر سے، ویسے کا ویسا ہی رہا. اس نے کہا کیوں جی یہ چیز؟ کہنے لگا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ کچھ فرق نہیں آیا. کہنے لگا یہ فرق کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا جوانی کی بھی نہیں تھی ہلدا ہلدا، ان بھی نہیں ہلدا. یہ جنت ہے عزیزان من جس کے ہم مستحق نظر آتے ہیں. نہ جوانی میں ہلتا تھا، نہ بڑھاپے میں آتے ہلتا. یہ جو چیز ہے یہ فوز عظیم نہیں ہے. پرانی اعمال تو اسی لیے اس نے اعمال صالحہ کہا ہے، صلاحیتیں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آزمائش یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ اس سے پہلے نہیں ہلتا تھا، آج یہ دیکھیے کس طرح سے ہل رہا. مومن کا ہر قدم آگے کو بڑھتا ہے. اس کے لیے تو جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، راستے کا ایک سستانے کا مقام ہے. آگے بڑھنے کے لیے ایک اور سٹیپنگ سٹون ہے، اس میں تو اور آگے بڑھنا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا. یہ بات پھر کبھی کریں گے کہ وہ کیا ہے. کہا یہ کہ بڑے تصادمات ہوں گے، بڑی مخالفتیں ہوں گی، قدم قدم کے اوپر تمہیں اپنے آپ کو آزمانا ہوگا کہ وہی بات تو نہیں ہے کہیں کہ نہ جوانی میں ہلتا تھا نہ بڑھاپے میں ہلتا ہے. دیکھو کہ کتنی زیادہ ترقی تم نے کی ہے، وہ ہوگا. اور اگلی بات اور ہے، اور یہ ہے وہ اذیت رساں بات. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور یہی بات نہیں کہ کھلے ہوئے میدان میں یہ آئیں گے، ٹکراؤ ہوگا. کہا یہ تو کچھ بات نہیں، بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو بڑی اذیت رساں ہوں. مخالف جب کمینگی کے اوپر اتر آتا ہے برادران عزیز،
وہ کھل کر میدان میں مخالفت نہیں کرتا، وہ الزام تراشیاں کرتا ہے اور یہ بڑی اذیت رسا چیز ہوتی ہے۔ ایک حق اور صداقت مطابق زندگی بسر کرنے والا نہایت دیانتدار شخص جس نے اپنے کردار کو اتنا سفیدہ سحر کی طرح بے داغ رکھا ہو یہ کرتے ہوئے، اس کے متعلق جب یہ چیز آ جائے کہ بڑا بددیانت ہے اور اس نے یہ کیا، وہ بھی اس لسٹ کے اندر جب آ جاتا ہے تو بڑی اذیت رساں چیز ہوتی ہے۔ جس نے یہ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے عزیزان من، اس کو تو اس سے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ نہ کرنے والے کے دل سے پوچھیے، وہ الزام نہ لگائیں، ویسے اس سے یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے مثلا ملازم میں تو کہہ دیں کہ صاحب ضرورت نہیں ہے چلے جائیے، کچھ نہیں محسوس ہوگا اس کو، کچھ فائنینشیل سی چیز ہے، کوئی بات نہیں، یہاں نہیں تھی وہاں کما لے گا۔ لیکن جب اس سے یہ چیز کہی جاتی ہے تم بے ایمان ہو، جھوٹے، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ اس طرح سے زندگی بسر کرنے والا جو ہے پاک باز، اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، اس دوست کی بات یاد آ گئی جو اس درس کے اندر نمایاں حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ جب اس کی موٹر کا کسی نے آ کے موٹر کے ساتھ اس کی موٹر کو ٹکر ماری، موٹروں کے ٹیکسی کا وہ ڈرائیور تھا، یہ روزے کا وقت دن تھا، اس نے کبھی روزہ بھی انہوں نے کبھی صاف نہیں کیا تھا، بڑی پاک باز زندگی۔ اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ شراب پیتے ہو اور اس طرح سے گاڑی چلاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا۔ وہ تو اتنی بات سن نہیں سکتا۔ یہاں پتا چلتا ہے کہ قرآن نے یہ کیا کہا کہ تصادمات کی زندگی کے متعلق یہ نہیں کہا سنو گے ایسا کچھ کہ جس سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ان مقامات کے اوپر ضبط کو ہاتھ سے نہ دو اور توازن اپنا اگر قائم رکھو، یہ دی گریٹسٹ ڈٹرمینیشن آف لائف یہ ایسا ہے، یہ ہے عزم الامور، یوں رہنا پڑے گا تمہیں۔ عزیزان من، وقت ہو گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 تک ہم آ گئے، 186 سے آئندہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔